بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں ہم نے توابع کی بحث میں جو دوسرا تابع کتاب میں ذکر ہوا ہے جسے ہم نے تاکید کہا، اس کی تعریف، اقسام اور ان اقسام کی تفصیلات اور اس حوالے سے پھر سوالات و تدریبات کا جو سیشن تھا، ان سب چیزوں کو ہم نے الحمدللہ مکمل کیا ہے۔ تو آج کا جو سبق ہے توابع میں سے تیسرا تابع ہے جس کو بدل کہا جاتا ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ بات بدل کے حوالے سے آج ہم سمجھیں۔ اچھا، بدل کی تعریف وغیرہ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال سے جو ہے نا وہ بدل کے حوالے سے بات سمجھاتا ہوں کچھ، تاکہ کتاب پہ لکھی ہوئی بات جو ہے وہ آسانی سے آپ کو سمجھ آ سکے۔ کوئی شخص کسی خطیب کو دعوت جب دیتا ہے، جو نقیب ہوتا ہے یا اسٹیٹ سیکرٹری ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ آپ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ القاری فلاں بن فلاں۔ اب آپ یہاں پہ غور کریں کہ اس نے اگر عربی میں کہے گا تو وہ کیسے کہے گا کہ جو ہے نا وہ آتے ہیں کے لیے آپ کہہ لیں کہ یاتی لدیکم، آئیں گے آپ کے سامنے الحافظ القاری فلاں بن فلاں۔ تو اب وہ جو الحافظ کو اعراب دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فلاں بن فلاں کو اعراب دے گا، وہ ایک ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلاں بن فلاں کو نے اعراب میں الحافظ کی جو پیروی کی ہے یا العلامہ کی جو پیروی کی ہے، وہ کس بنیاد پہ کی ہے؟ کیا وہ العلامہ کی صفت ہے، العلامہ کا وصف ہے؟ بالکل بھی نہیں ایسا۔ علامہ کا وصف تھوڑی ہے کہ وہ فلاں بن فلاں ہے۔ مثال کو کہا جائے اگر العلامہ احسان لفظ بولا جاتا ہے، تو کیا علامہ کی صفت ہے کہ وہ احسان ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ اصل میں بدل کی بحث ہے، یہاں سے آپ بدل کو سمجھیں۔ یعنی آپ کسی نام کو بطور تمہید ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بطور تمہید ذکر کرنے کے بعد اصل نام ذکر کیا جائے، ٹھیک ہے، تو آپ یعنی کہہ سکتے ہیں جو تمہید کے بعد ذکر کیا جانے والا نام ہے نا، در حقیقت یا تمہید کے بعد ذکر کیا جانے والا جو اسم ہے، در حقیقت وہ تابع ہے، اس نے اپنے مطبوع کی پیروی کی ہے۔ تو ہم تابع کی تعریف میں یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ بدل یعنی بدل وہ تابع ہوگا جو مطبوع کی طرف منسوب حکم ہے نا، اس سے جو حقیقت میں جو خود مقصود ہو، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں آپ کے پاس الامہ، ٹھیک ہے نا جی، احسان، تو یہاں پہ الحافظ کی طرف جو آنے کا حکم منسوب ہے، اس حکم سے حقیقت میں جو بندہ مراد ہے یا جو مقصود ہے وہ احسان ہے، اور بدل کو ہم نے صرف تمہید کے لیے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ تابع کو آپ سمجھ لیں، اور تابع کی تعریف کیا ہے؟ تابع البدل، بدل کو سمجھ لیں، البدل تابع مقصود بالحکم، بدل وہ تابع ہے جو اصل میں مقصود ہوتا ہے بالحکم المنسوب الی متبوعہ، اپنے متبوع کی طرف منسوب حکم سے، یعنی اس کے متبوع کی طرف جو حکم منسوب کیا جاتا ہے اس سے در حقیقت جو مقصود ہوتا ہے وہ تابع ہوتا ہے، اور اس تابع کو ہم بدل کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو بدل وہ تابع ہے جو متبوع کی طرف منسوب حکم سے مقصود ہوتا ہے۔ قرآن سے اس کی وہ مثال دیتے ہیں، اذ قال لهم اخوهم صالح، جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے۔ اب یہاں پہ مقصود یہ بتانا نہیں ہے کہ ان کو ان کے بھائی نے کہا، بلکہ مقصود جو ہے وہ صالح ہے، اور اخو کو جو ہم نے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، یہ تمہید کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ تو جو اعراب ہم نے اخو کو دیا وہی اعراب ہم نے صالح کو دیا۔ صالح یہاں پہ بدل ہے، اور ایسا بدل ہے جو اپنے مطبوع کی طرف منسوب حکم سے مقصود ہے، جو مطبوع ہے اس کو صرف اور صرف تمہید کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اس کی تعریف ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ اب وہ آگے بات کرتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ نا آپ لکھ بھی لیں، یہ جو لفظ ہے نا بدل وہ تابع ہے
جو مطبوع کی طرف منسوب حکم سے مقصود ہو، اس کے بعد آپ پینسل سے نشان لگا کے لکھ لیں، اور مطبوع کو تمہید کے لیے ذکر کیا جائے. یہاں پہ لکھا نہیں ہوا لیکن آپ لکھ لیں، یہ اہم چیز ہے. اور مطبوع کو تمہید کے لیے ذکر کیا. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اگر مقصود ہی تابع ہے تو اسی کو ذکر کر دیتے، مطبوع کو لانے کی ضرورت نہیں، یوں ہی کہہ دیتے اذ قال لهم صالح، جب ان کو صالح نے کہا. اخوہم کیوں کہا؟ تو اس کا ہم جواب دے رہے ہیں اس اعتراض کا کہ جو مطبوع ہے اس کو ذکر کیا جاتا ہے تمہید کے لیے. جیسے ہم کہتے ہیں علامہ قاری فلاں بن فلاں آ رہے ہیں، تو فلاں بن فلاں کو ہی ذکر کر دیتے. تو نہیں بھائی، ہم نے جو پہلے القابات وغیرہ ذکر کیے ہیں یہ اصل میں تمہید کے لیے ذکر کیے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگلی وہ بات کرتے ہیں کہ جو بدل کے مطبوع کو ہم مبدل منہ کہتے ہیں. پیچھے بھی ذکر ہوا نا کہ تاکید کے مطبوع کو موقت کہتے ہیں، اور اس سے پہلے ذکر ہوا صفت کے مطبوع کو موصوف کہتے ہیں، اور اب ذکر ہو رہا ہے کہ بدل کے مطبوع کو مطبوع کہتے ہیں، بدل کے مطبوع کو مبدل منہ کہتے ہیں. اور مذکورہ مثال میں اخوہم جو ہے وہ مبدل منہ ہے اور صالح بدل ہے. اگلی بات وہ کرتے ہیں کہ آپ جب عربی کلام پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو بدل ہے نا یہ 4 قسم کا ہوتا ہے. 4 قسم کا بدل آپ کو نظر آئے گا. اچھا، کئی دفعہ ایسے ہوگا کہ مبدل منہ اور بدل دونوں سے ایک ہی چیز یا ایک ہی شخص مراد ہوگا، دونوں سے ایک ہی ذات یا ایک ہی چیز مراد ہوگی، اس کو ہم بدل کل کا نام دے دیں گے. اور کبھی ایسے ہوگا کہ جو بدل ہے وہ مبدل منہ کا حصہ ہوگا، اس کا ایک جز ہوگا، اس کو ہم جو ہے نا وہ بدل کل کی بجائے، پہلے بدل کل تھا اب بدل بعض کا نام دے دیں گے، کیونکہ اس کا کچھ حصہ ہے مبدل منہ کا، یہ اس کو بدل بعض کا نام دے دیں گے. اور کبھی ایسے ہوگا کہ جو تابع ہے یا بدل ہے وہ نہ تو مبدل منہ ہے اور نہ مبدل منہ کا حصہ ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بدل کا مبدل منہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق ہے، اس کو ہم بدل استعمال کا نام دے دیں گے. اور کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ جو بدل ہے وہ نہ تو مطبوع ہے، نہ مطبوع کا حصہ ہے، نہ مطبوع کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، کچھ بھی نہیں ہے بلکہ اس کے مخالف ہے، یعنی وہ بدل جو مبدل منہ کے مخالف ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس کو ہم بدلے غلط کا نام دے دیں گے یا بدلے مبین کا نام دے دیں گے. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ 4 اس کی قسمیں جو ہے وہ یہ یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں، اور اسی پہ اب ہماری بات ہونی ہے، اس میں اور کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. تو کہتے ہیں بدل کی 4 قسمیں ہیں. پہلی بدل کل، دوسری بدل بعض، تیسری بدل اشتمال اور چوتھی بدل مبین. بدل کل وہ بدل جس میں بدل اور مبدل منہ سے ایک ہی چیز مراد ہو. جیسے پیچھے بات آئی اذ قال لهم اخوہم صالح، اب اخوہم سے اور صالح سے مراد ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ بدل کل کی مثال ہے. قرآن میں آ رہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھائیے سیدھا رستہ، صراط الذین انعمت علیہم. اب صراط الذین انعمت علیہم یہ پورا جملہ جو ہے صراط اپنے مضاف الیہ سے جو جملہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے اس سے مل کر یہ صراط المستقیم کا بدل ہے، اور صراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم سے ایک ہی چیز مراد ہے. ٹھیک ہے، صراط المستقیم کو تمہید کے لیے ذکر کیا گیا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم جو ہے وہ یہاں پہ حکم سے اصل مقصود ہے. یعنی جو دعا کرنے والا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے والا ہے، اس کو اصل میں جو رستہ چاہیے وہ ان لوگوں کا چاہیے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، اور اس کی تمہید کے لیے اس نے الصراط المستقیم لفظ بولا ہے. اور صراط مستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم ان دونوں چیزوں سے بدل اور مبدل منہ سے ایک ہی چیز مراد ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ بدل کل ہے. تو کہتے ہیں اس میں صراط الصراط المستقیم سے بدل کل ہے، کیونکہ صراط مستقیم اور اہل انعام کے راستے سے ایک ہی رستہ مراد ہے. تو یہ ایک اور نام بدل کل کا ذکر کرتے ہیں کہ بدل کل کو بدل مطابق بھی کہتے ہیں. اچھا، یہ جو باتیں تھوڑی سی ہوتی ہیں نا باریک باریک سی ناموں کے والے سے بالخصوص، یہ یاد رکھا کریں. معروضی سوالات اکثر اس سے ہوتے ہیں، پوچھ لی جاتا ہے جی بدل مطابق کی تعریف کریں، اور بندہ گھوم جاتا ہے جی بدل مطابق تو میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں، یہ کون سا بدل نیا آ گیا. تو بدل کل کا ہی دوسرا نام بدل مطابق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، فائدہ میں وہ ایک بات بتاتے ہیں. کہتے ہیں جو بدل کل ہوتا ہے نا یہ 3 چیزوں میں مبدل منہ کے موافق ہوتا ہے. 3 چیزوں میں. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کہتے ہیں پہلی چیز مفرد تثنیہ اور جمع ہونے میں. یعنی اگر مبدل منہ واحد ہے تو یہ بھی واحد، اگر وہ تثنیہ ہے تو یہ بھی تثنیہ، اگر وہ جمع تو یہ بھی جمع. دوسری بات تذکیر و تانیث میں، اور تیسری بات اعراب میں. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تینوں چیزوں میں
بدل کل جو ہے یہ اپنے مبدل منہو کے موافق آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ بدل کل کے حوالے سے بات یہاں پہ پوری ہو گئی. اور اب دوسری جو قسم ہے وہ بدل باز ہے. کہتے ہیں وہ بدل جو مبدل منہو کا جز ہو. قرآن میں اس کی بڑی معروف مثال پیش کی جاتی ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا بیت اللہ کا فرض ہے. یہاں سے سمجھ آ رہی تھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں نا, انسان ہیں, سب پر حج کرنا فرض ہے. لیکن آگے ذکر ہوا من استطاع الیہ سبیلا, جو استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف رستے کی, سفر کی. اب یہ یہاں پہ الناس لفظ جو ہے اس سے من استطاع بدل ہے, اور من استطاع الناس کا جز ہے. یعنی من استطاع اور الناس دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں, بلکہ من استطاع الناس کا جز ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہیں گے یہ بدلے باز ہے. اور الناس کو تمہید کے لیے ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا وَلِلَّهِ عَلَى مَنِ اسْتَطَاعَ سَبِيلًا حِجُّ الْبَيْتِ, ٹھیک ہے, لیکن اس کو بطور تمہید ذکر کیا گیا. تو آیت میں الناس مبدل منہ اور من استطاع الیہ سبیلا بدلے باز ہے. ایک اور اس کی سادہ کلام سے مثال سمجھ لیں آپ, ضُرِبَ سَمِيرٌ رَأْسُهُ. اب یہاں پہ کیا ہے, رأسُهُ بدل ہے اور سمیر مبدل منہ ہے. اور مطبوع کی طرف جو حکم ہے منسوب مارنے والا, اس سے اصل مقصود رأس ہے, سمیر نہیں ہے. سمیر کا سر ہے, سمیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, سمیر کو جو ہے وہ تمہید کے لیے ذکر کیا گیا ہے, اور جو رأس ہے وہ سمیر کا حصہ ہے, اس کا جز ہے. تو اس لیے ہم رأسہ کو بدل بنائیں گے. تو ضُرِبَ سمیر رأسہ, سمیر کا سر مارا گیا, اس میں سمیر مبدل منہ اور رأسہ جو ہے وہ بدل باز ہے. اگلی بات آتی ہے بدل اشتمال کی. کہتے ہیں وہ بدل جس میں نہ تو مبدل منہ اور بدل سے ایک ہی چیز مراد ہو, اور نہ وہ یعنی بدل مبدل منہ کا جز ہو, بلکہ اس کا یعنی بدل کا مبدل منہ سے کچھ تعلق ہو. قرآن میں اس کی بڑی معروف مثال ہے, یسألونک عن الشہر الحرام, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں. اب یہاں پہ ان کا سوال حرمت والے مہینے کے بارے میں نہیں تھا, قتال فی یعنی اس میں قتال کرنے کے بارے میں. تو قتال فی الشہر الحرام یہ موصوف صفت مل کر مبدل منہ ہے, اور قتال جو ہے یہاں پہ بدل ہے. اور قتال اور شہر حرام دونوں ایک چیز نہیں ہے, بلکہ اور نہ ہی قتال شہر حرام کا جو ہے نا وہ جز ہے, بلکہ قتال کا شہر حرام کے ساتھ ایک تعلق ہے کہ قتال جو ہے وہ شہر حرام کے اندر کیا جائے. ٹھیک ہے جی, تو اس لیے یہاں پہ قتال جو ہے یہ بدل باز بدل اشتمال کہلائے گا. ٹھیک ہے نا جی, اور الشہر الحرام مبدل منہ کہلائے گا. اور ایک مثال بھی وہ دے رہے ہیں, صُلِبَ حامد ثوبہ, اتار لیا گیا, چھین لیا گیا, کھینچ لیا گیا حامد سے اس کا کپڑا. ٹھیک ہے نا جی, صُلِبَ حامد ثوبہ, حامد سے اس کا کپڑا, حامد کا کپڑا چھینا گیا. یہاں پہ بھی ثوب جو ہے وہ حامد کا جز تو نہیں, نہ ثوب اور حامد ایک چیز ہیں, لیکن ثوب کا حامد کے ساتھ ملکیت والا تعلق ہے. تو اس اعتبار سے ثوبہ کو ہم بدل استعمال کہیں گے. اب ایک بات وہ یہاں پہ اور ذکر کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ بدل باز اور بدل استعمال دونوں کے اندر آپ کو ایک ضمیر نظر آئے گی جو مبدل منہ کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے, کبھی وہ ضمیر مذکور ہوگی, کبھی مقدر ہوگی. یعنی دونوں بدل کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو در حقیقت لوٹ رہی ہوگی الناس کی طرف, الناس کہہ رہا ہوں مبدل منہ کی طرف. یہاں پہ وہ ضمیر دیکھ لیں, یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, اب یہاں پہ ہی ضمیر ہے, لوٹ رہی کدھر رہی ہے الشہر الحرام. اگر یوں عبارت ہوتی یسألونک عن الشہر الحرام قتال, تو جملہ سمجھ نہیں آنا تھا. قتال فی, اس میں قتال کے بارے میں, تو یہ ضمیر یہاں پہ الشہر الحرام کی طرف لوٹ رہی ہے. ایسے ہی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. ٹھیک ہے نا جی, تو لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا بیت اللہ کا فرض ہے. ٹھیک ہے نا جی, جو استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف سے رستے کی. تو یہاں پہ کیا ہوگا, یہاں پہ ہم ضمیر مقدر نکالیں گے, من استطاع الیہ سبیلا کا ترجمہ ہے نا جو استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف رستے کی. تو یہاں ہم ضمیر نکالیں گے منہم من استطاع الیہ سبیلا,
لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض ہے، ان میں سے ٹھیک ہے نا جی جو استطاعت رکھتا ہے اس کی طرف سبیل کی، یہاں پہ مقدر ہم ضمیر نکال کے اس کو الناس کی طرف ہم اس کو جو ہے نا وہ لوٹائیں گے. تو یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ بدلے بعض اور بدلے استعمال کے اندر آپ کو ایک ضمیر ضرور نظر آئے گی جو اپنے مبدل منہو کے مطابق ہوگی اور اس کی طرف لوٹتی ہوگی. کبھی وہ ضمیر لفظوں میں ذکر ہو جائے گی، کبھی وہ ضمیر مقدر ہوگی. تو یہ بدل کی 3 قسمیں تھیں. کل ہم انشاءاللہ تعالی بدل مبین کو پڑھیں گے اور ساتھ ہی میں بدل کے جو احکامات آگے ذکر ہوئے ہیں ان کا ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے. اس سبق کو اچھی طرح پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور جو کام ہے اس کا وہ اینڈ پہ جو 2 سوالات دیے گئے ہیں، بدل کی تعریف اور بدل کی اقسام، یہ دونوں چیزیں آپ دونوں سوال لکھ لیں. آخری ایک قسم رہ جائے گی اس کو چھوڑ دیں، باقی پہلی تینوں قسمیں آپ لکھ کے گروپ میں جو ہے نا وہ شیئر کر دیں.